سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ رحمت نازل ہو نبی اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور ان پر ایسا سلام ہو جو سلام کا حق ہے۔ بار الہ، ان تمام احکام کے لیے جو تو نے اولیاء کے لیے مخصوص کر کے جاری فرمائے، ان کے لیے تو لائق حمد و ثنا و تشکر ہے۔ پروردگار، تو نے ان کو اس نعمت کے لیے برگزیدہ کیا جو تیری نعمتوں میں سب سے بلند نعمت ہے، ایسی نعمت جسے زوال و فنا نہیں۔ اے اللہ، تو نے ذلیل دنیا اور اس کی آرائش اور زینت کی دلکشی سے ان کو متنفر بنا کے انہیں زہد و ور کا لباس پہنایا، اور چونکہ تو بہتر جانتا تھا کہ وہ ان شرائط کو پورا کرنے والے ہیں، اس لیے تو نے ان کے لیے یہ امور لازم کر دیے، اور ان کے صلے میں تو نے ان کی تعریف کی اور ان کے ذکر کو بلندی بخشی، اور محامد اور اوصاف کو ان کے سامنے پیش کر کے ان سے قریب کر دیا۔ تو نے ان کی واضح اور کھلی کھلی تعریف کی، ان پر اپنے فرشتے نازل کیے اور وحی سے سرفراز فرمایا، اپنے علم سے نوازا اور ان کو اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ اور حصول جنت کا وسیلہ قرار دیا۔ ان میں سے بعض کو تو نے جنت میں خاص وقت تک جگہ دی اور پھر ان کو وہاں سے باہر لے آیا۔ تو نے اپنی رحمت کے سبب بعض کو کشتی میں سوار فرما کر ہلاکت سے بچایا، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے آئے تھے نجات دے دی۔ پالنے والے، تو نے بعض کو اپنی ذات خاص کے لیے خلیل منتخب فرمایا، اور جب انہوں نے التجا کی کہ ان کی نسل سے ان کے بعد آنے والوں کو سچی زبان عطا فرما، تو نے اسے قبول فرما لیا اور اسے بلند کر دیا، اور بعض سے انداز گفتگو میں درخت کی وساطت سے کلام کیا، اور ان کے بھائی کو ان کا وزیر، رفیق اور شریک کار بنا دیا، اور بعض کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور اسے کھلی اور واضح نشانیاں عطا کی، اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ اے اللہ، تو نے ان سب کو شریعت کے ساتھ سرفراز فرمایا اور ان کے لیے راستے مقرر فرمائے، پھر ان کے لیے وسیع اور جانشین چنے جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے تک بحیثیت محافظ شریعت اور تیرے بندوں پر بطور حجت قائم رہے، تاکہ حق اور صداقت قائم رہے اور اپنے مقام سے ہٹنے نہ پائے، اور باطل اہل حق پر غلبہ نہ پائے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری طرف کسی ڈرانے والے پیغمبر کو کیوں نہ بھیجا اور ہدایت کے نشان کیوں قائم نہیں کیے، تاکہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیری نشانیوں کی پیروی کرتے۔ سلسلہ رسالت جاری رہا یہاں تک کہ تو نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انتہا تک پہنچا دیا۔ درود ہو ان پر اور ان کی آل پر۔ تو نے انہیں اپنی تمام مخلوقات میں سے سرداری کے لیے چنا اور ان کو اپنی برگزیدہ ہستیوں پر خصوصیت عطا کی، اور ان کو اپنے سارے منتخبہ نفوس پر فضیلت بخشی اور اپنی معتمد علیہ مخلوق پر مکرم کیا۔ تو نے ان کو جملہ انبیاء پر مقدم کیا اور اپنے بندوں میں سے ان کو جن و انس پر مبعوث فرمایا، اور ان کو عالم امکان کے مشرق اور مغرب کی سیر کروائی۔ ان کے لیے براق کو مسخر فرما کر ان کو اپنے آسمانوں کی طرف معراج عطا فرمائی، اور ان کو اپنی خلقت اور نظام کائنات کے گزرتے ہوئے اور گزرنے والے امور کا علم عطا فرمایا، پھر ان کی رعب و جلال سے مدد کی، اور ان کے اطراف جبرائیل اور میکائیل اور دوسرے فرشتوں کو متعین کیا جن کے نام مقرر ہیں۔ بار الہ، تو نے سرور عالم سے وعدہ فرمایا
کہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب اور ظاہر کرے گا، خواہ اس سے مشرک ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر غلبہ و برتری کے بعد ان کا مقام ان کے اہل سے مقام صدق قرار دیا، اور ان کے اہل بیت کے لیے تو نے پہلا گھر کعبہ قرار دیا جو انسانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے۔ یہ گھر سارے عالموں کے لیے باعث برکت و ہدایت ہے، اور اس میں کھلی اور روشن نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم کہ جو اس میں داخل ہو امان میں ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ بتحقیق کہ اے اہل بیت، خدا اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم کو ہر برائی سے دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور پھر اپنی کتاب میں ان کی مودت کو حضرت محمد کی رسالت کا اجر قرار دیا، رحمت نازل ہو محمد اور ان کی آل پر۔ تو نے حکم دیا کہ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اپنی آل کی محبت کے اور کوئی اجر نہیں چاہتا، اور تو نے نصیحت فرمائی کہ جو تم سے طلب کیا گیا ہے اس کی ادائیگی تم پر لازم ہے، اور وضاحت فرمائی کہ تم سے سوائے اس چیز کے جو تم کو تمہارے رب کے راستے کی طرف لے جائے کوئی اور اجر طلب نہیں کیا جا رہا ہے، بس اہل بیت رسول ہی اللہ کی طرف راستہ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب سرور عالم کا عہد رسالت ختم ہو گیا تو نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب کو ہادی مقرر کیا، تیری رحمت نازل ہو ان دونوں پر اور ان کی آل پر، اس لیے کہ وہ ڈرانے والے تھے اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والے تھے۔ اور رسول اکرم نے اس وقت جب کہ قوم کے سردار ان کے سامنے تھے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، بار الہا تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن قرار دے اس کو جو اس کا دشمن ہو، مدد فرما اس کی جو اس کی مدد کرے، اور ذلیل کر اس کو جو اسے ذلیل کرنا چاہے۔ اور فرمایا کہ میں جس کا نبی ہوں علی اس کا امیر ہے، اور فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی سلسلے سے ہیں اور باقی تمام انسان مختلف سلسلوں سے، اور علی کے لیے اپنے تعلق کو وہ نسبت دی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور اس لیے فرمایا کہ یا علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد سلسلہ رسالت نہیں۔ اور اس کو اپنی بیٹی جو ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہے بیاہ دی، اور اس کے لیے وہ امور جو مسجد میں خود ان کے لیے حلال تھے قرار دیے، اور اس کے لیے مسجد میں سوائے اس دروازے کے سب دروازے بند کروا دیے، اور پھر اس کو اپنا علم اور حکمت سپرد کیا، اور فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو شہر میں آنے کا ارادہ کرے یعنی تحصیل علم و حکمت تو اس دروازے سے آئے۔ اور پھر ان سے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، میرے وصی اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، اور تم سے صلح مجھ سے صلح ہے، اور تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ یا علی تمہارے گوشت و خون میں ایمان ایسا گھلا ملا ہے جیسے میرے گوشت و خون میں، اور تم کل قیامت میں حوض کوثر پر میرے جانشین ہوگے، اور تم میرا قرض ادا کرو گے اور میرے وعدوں کو وفا کرو گے، اور تمہارے چاہنے والے نورانی چہروں کے ساتھ ممبروں پر میرے اطراف جنت میں ہوں گے اور میرے ہمسایہ ہوں گے۔ اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی شناخت کا امکان نہ ہوتا، اور تم میرے بعد کفر و نفاق کی تاریکیوں میں رہنما ہو اور گمراہیوں میں نور بصیرت ہو، اور اللہ کی مضبوط رسی اور خدا کا سیدھا راستہ ہو۔ کوئی علی سے زیادہ رشتہ داروں پر رحم کرنے والا ہے نہ دین میں سبقت لے جانے والا، ان کے مناقب و فضائل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے رسول خدا کے طرز کی زندگی گزاری، رحمت خدا ہو ان دونوں پر اور ان کی آل پر۔
اور انہوں نے تاویل پر جہاد کیا۔ راہ خدا میں ان پر ملامت کرنے والوں کی ملامت اثر پذیر نہ ہوئی۔ خدا کے راستے میں انہوں نے عرب کے بڑے بڑوں کا خون بہایا اور ان کے پہلوانوں کو تہ تیغ کیا اور ان کے رہزنوں اور چوروں کا قلع کما کیا۔ نتیجتاً ان دشمنان دین کی قلوب جنگھائے بدر و حنین اور خیبر اور اسی طرح دوسری جنگوں میں شکستوں کے سبب کینوں سے بھر گئے۔ اس لیے وہ علی کی دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے، تو امام علی نے بھی بیعت توڑنے والوں کو، اہل جمل، ستمگاروں اور دین سے خارج ہونے والوں کو واصل جہنم کیا۔ اور جب ان کا آخری وقت آ پہنچا تو پہلے بدترین شقی قابیل کی پیروی میں آخری بدترین شقی عبد الرحمن بن ملجم نے قتل کیا، اور اللہ کے حکم اور اس نے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کی۔ پھر امت میں ان کے بعد ایک ہادی آتا رہا، اور ایسا زمانہ آیا کہ امت نے ان سے مسلسل دشمنی شروع کر دی اور ان کی قطع رحم پر جمع ہو گئی اور ان کی اولاد کو مقام عزت سے گرانے پر تل گئی۔ مگر ان میں سے چند مومنین ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول اور ان کی اولاد کے حقوق کا خیال کیا، تو ان کا یہ حال ہوا کہ کوئی ان میں سے مارا گیا اور کسی نے قید و بند کی مصیبت جھیلی اور کسی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان بزرگوں کے لیے حکم قضا جس میں فلاح الدارین تھا جاری ہوا۔ یہ زمین تو خدا کی ملک ہے، اس لیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث قرار دیتا ہے، اور اچھی عاقبت تو صرف متقیوں کے لیے ہی ہے۔ ہمارے پروردگار کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، بتحقیق اس کے وعدے پورے ہو کر رہنے والے ہیں، اس لیے اللہ کبھی اپنے وعدے سے ٹلتا نہیں، وہ تو صاحب عزت و حکمت ہے۔ اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ حضرت محمد اور علی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو ان دونوں پر اور ان کی آل پر۔ رونے والے روئیں ان کے مصائب پر اور نالہ و زاری کریں، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے مصائب پر گریہ و زاری کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا محبان اہل بیت فریاد کریں اور آواز دیں کہ کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، اور کہاں ہیں فرزندان حسین جو صالح کے بعد صالح اور صادق کے بعد صادق ہوئے؟ کہاں ہے ایک کے بعد ایک راہ ہدایت دکھانے والے؟ کہاں ہے ایک کے بعد ایک نیکی کے مجسمے؟ کہاں ہے دین کے روشن آفتاب؟ کہاں ہے ہدایت کے منور چاند؟ کہاں ہے آسمان شریعت کے پرضیاء ستارے؟ کہاں ہیں دین کی نشانیاں اور علم کے ستون؟ کہاں ہے وہ بقیت اللہ جن کی رہبری کرنے والی نسل سے زمانہ کبھی خالی نہیں رہا؟ کہاں ہے وہ مقدس ہستیاں جو ظالموں کے اثرات کو مٹا دینے والی ہیں؟ کہاں ہے وہ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آ کر بلندی اور کمی کو دور فرما دے؟ کہاں ہے وہ جس سے ظلم و شرارت کی بیخ کنی کی امیدیں وابستہ ہیں؟ کہاں ہے وہ جس کے پاس واجبات اور سنتوں کی امانتیں محفوظ ہیں؟ کہاں ہے وہ جس کو جناب باری نے شریعت، ملت و تجدید کے لیے منتخب فرمایا ہے؟ کہاں ہے وہ جس سے احیاء قرآن کریم اور حدود تعلیمات قرآن کی امیدیں وابستہ ہیں؟ کہاں ہے وہ جو علوم دین اور ان کے اہل کا زندہ کرنے والا ہے؟ کہاں ہے ظالموں اور جباروں کی شوکت کو درہم برہم کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو شرک و نفاق کی بنیادوں کو منہدم کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو گنہگاروں، فاسقوں اور باغیوں کو تہس نہس کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو گمراہی اور مخالفت کی تمام راہوں کو بند کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو خواہشات نفسانی کے اثرات کو مٹانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو جھوٹ اور افتراء کی گرہوں کو اور بندشوں کو کاٹنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو سرکشوں اور حد سے گزرنے والوں کو سرنگوں کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ
جو ملحدوں اور گمراہیوں کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے، کہاں ہے دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا؟ کہاں ہے وہ جو تقوی کے اصولوں اور تعلیمات کو جمع کرنے والا؟ کہاں ہے وہ باب اللہ جس کے ذریعے اور واسطے سے نجات حاصل ہوتی ہے؟ کہاں ہے وہ وجہ اللہ جس کی طرف خدا کے دوست متوجہ ہوتے ہیں؟ کہاں ہے وہ جو اہل آسمان اور زمین کو اکٹھا کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ یوم فتح کا مالک اور ہدایت کا پھریرا لہرانے والا؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور مرضی کو قلوب انسانی میں تالیف کرنے والا؟ کہاں ہے جو انبیاء اور ان کی اولاد کے خون کے قصاص کا طالب ہے؟ کہاں ہے شہدائے کربلا کے قصاص کا طلب کرنے والا؟ کہاں ہے مدد کرنے والا ستم رسیدوں کا اور جن پر اتہام لگایا گیا ہے؟ کہاں ہے وہ جو قبول کرتا ہے مضطر کی دعا کو جب وہ دعا کرے؟ کہاں ہے وہ نیک بندوں اور متقی انسانوں کا سردار؟ کہاں ہے محمد مصطفیٰ سید المرسلین اور علی مرتضیٰ کا فرزند، اور جو فرزند ہے نورانی چہرے والی خدیجہ کا، اور جو فرزند ہے حضرت فاطمہ زہرا کا؟ میرے سید و آقا، میرے ماں باپ اور میری جان تجھ پر فدا ہوں، ہمارے دل اور جگر تیرے لیے وقف ہیں۔ اے خدا کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے اعلیٰ مرتبہ نجیبوں کے فرزند، اے ہدایت یافتہ رہنماؤں کے فرزند، اے طاہر و مطہر اسلاف کے فرزند، اے صاحبان جود و کرم کے فرزند، اے طیبین و طاہرین کے فرزند، اے صاحبان عزت و کرم و جود کے پاکیزہ فرزند، اے صاحبان عزت و کرم کے فرزند جو سخی اور جواد ہیں، اے روشن مہتابوں کے فرزند، اے ضیاء بخش کنادیل نور الہی کے فرزند، اے فرزند ایسے چمکدار ستاروں کے جن کی نورانیت دماغوں کو منور کر دیتی ہے، اے فرزند ان مقدس ہستیوں کے جو خدا کے واضح راستے دکھانے والے ہیں، اے فرزند ان بزرگوں کے جو خدا کے کھلے نشان تھے، اے صاحبان علوم کاملہ کے فرزند، اے ان بزرگواروں کے فرزند جن کے سبب لوگ سنتوں سے واقف ہوئے، اے ان کے فرزند جو خدا کی ایسی نشانیاں ہیں جن کا ذکر کتب الہی میں ہے، اے ان کے فرزند جن کا وجود خود معجزہ ہے، اے ان کے فرزند جو دین کے کھلے دلائل تھے، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے نبی عظیم علی ابن ابی طالب کے فرزند، اے اس بزرگوار کے فرزند جس کا نام نامی صاحب حکمت اللہ کی لوح محفوظ میں درج ہے، اے فرزند اس نامور کے جو خدا کی نشانی اور حجت ہے، اے فرزند ان کے جو اللہ کے کھلے ہوئے دلائل تھے، اے فرزند ان کے جو خدا کی کھلی برہان اور غالب آنے والی دلیلیں ہیں، اے فرزند ان کے جو خدا کی جانب سے بھیجی ہوئی حجتیں ہیں، اے فرزند اس کے جو خدا کی کامل نعمتیں ہیں، اے فرزند طٰہٰ والمحکمات، اے فرزند یاسین والزاریات، اے فرزند طور والعادیات، اے فرزند اس بزرگ کے جو نزدیک ہوا خدائے علی اعلیٰ سے، اتنا نزدیک کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کا مقام اور منزل یا دوری و بعد کہاں قرار پائے۔ آیا آپ قرار پائے کوہ رضوا پر یا ذی طویٰ پر؟ یہ امر مجھ پر بہت گراں ہے کہ میں خلق کو دیکھوں مگر تجھے نہ دیکھ سکوں، نہ سن سکوں، نہ بلند آواز میں، نہ سرگوشیوں میں۔ میرے لیے یہ گراں ہے کہ تیری غیبت میں مصائب اور بلائیں مجھے گھیر لیں اور میری فریاد اور شکوہ تجھ تک نہ پہنچ سکے۔ میری جان کی قسم،
میرے سید و آقا، تو ہمارے درمیان غائب ہے مگر ہمارے دلوں سے غائب نہیں۔ میں تجھ پر فدا ہوں اے غائب رہنے والے، ہمارے دل تیرے خیال سے خالی نہیں، اور نہ تیرا قلب اقدس ہمارے خیال سے خالی ہے۔ تو ایسے پردہ غیبت میں ہے جو مومن سے دور نہیں ہوتا۔ میں تیرے قربان ہوں، تو منتہائے آرزو ہے ان مومنین کا جو تیرا ذکر اور آرزو کرتے ہیں اور تیری یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ میری جان فدا ہو، تو اس غالب گروہ سے ہے جس کی ہمسری نہیں کی جا سکتی۔ میری جان تجھ پر نثار کہ تو وہ بزرگ و سردار ہے جس کی عظمت کی بلندیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو خدا کی وہ نعمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میری جان تجھ پر نثار، تو وہ شرف و بزرگی ہے جس کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ اے سید و آقا، کب تک روئیں ہم تیرے فراق میں، اور کن القاب و اوصاف سے ہم تجھ کو مخاطب کریں اور کیسی سرگوشی کریں کہ تو ہماری طرف توجہ فرمائے۔ اے سید و آقا، میرے لیے کس قدر سخت ہے کہ تیرے سوا کسی اور سے جواب پاؤں اور تیری گفتار سے محروم رہوں۔ میرے لیے کس قدر مشکل ہے کہ تیری یاد میں گریہ کروں اور لوگ تیری یاد سے غافل ہوں۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مصائب تجھ پر نازل ہوں اور دوسرے محفوظ ہوں۔ ہے کوئی میرا معین و ناصر جس کے آگے میں نالہ و بکا کروں؟ ہے کوئی تیری یاد میں رونے والا جو تنہا ہو اور میں اس سے مل کر آہ و زاری کروں؟ کیا کوئی آنکھ تیرے فراق میں شدت گریہ سے سفید ہو رہی ہے جس کا میں ساتھ دوں؟ اے فرزند رسول، کیا ممکن نہیں کہ آپ کے خادم نور جمال مبارک سے مشرف ہوں؟ کیا آج یا کل میں تیری بارگاہ میں بہرہ یابی کا شرف حاصل کر سکوں گا؟ کب موقع ملے گا کہ ہم آپ کے شربت دیدار سے سیراب ہوں؟ اب آپ کا انتظار بہت طویل ہو گیا ہے۔ ہمیں کب ایسی صبح و شام میسر آئے گی جب آپ کے جمال مبارک کی زیارت سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے؟ کب آپ ہم کو دیکھیں گے اور ہم آپ کے دیدار سے مشرف ہوں گے؟ اس حالت میں کہ دین کا پرچم نصرت و یاوری کھلا ہوا ہوگا، کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم ازرہ خلوص آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ بڑی جماعت کی امامت فرما رہے ہیں، اس حالت میں کہ آپ نے حقیقتاً زمین کو عدل سے بھر دیا ہوگا اور دشمنوں کو عقوبت و خواری کا ذائقہ چکھا دیا ہوگا، اور گردن کشوں کو ہلاک اور حق کا انکار کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہوگا، اور ان کی نسلوں کو، پشت پناہوں کو اور دین سے غرور کرنے والوں کو ختم کر دیا ہوگا، اور ظالموں کے رشتوں اور تعلقات کی بنیادوں کو قطع کر دیا ہوگا، اور ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو پالنے والا ہے تمام عالموں کا۔ بار الہا، تو ہی غمواندہ اور کرب و بلا کا دور کرنے والا ہے، تجھی سے پناہ اور مدد طلب کی جا سکتی ہے، تو ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، تو دنیا اور آخرت کا پروردگار ہے۔ بس فریاد کو پہنچے فریاد رس، تیرے ناچیز غلام مبتلائے آلام ہیں۔ اے صاحب قوت عظیم، اس بندے کے سید و آقا کو دکھلا دے اور اس کے آقا کے صدقے میں اس بندے کے رنج و غم کو دور کر دے اور دل کی سوزش کو خنکی میں بدل دے۔ اے وہ جو عرش پر تسلط رکھتا ہے اور جس کی طرف سب کی بازگشت اور انتہا ہے، بار الہا، ہم تیرے ناچیز بندے ہیں، تیرے اس ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں جو تیری اور تیرے رسول کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ تو نے اس کو ہماری پناہ اور ملجا و ماوا بنایا ہے، اور دنیا اور آخرت میں تو نے اس کو ہمارے لیے ذریعہ پائیداری قرار دیا ہے، اور ہم مومنین کے لیے اس کو ہادی و مہدی اور امام مقرر کیا ہے۔
بار الہا ہماری جانب سے اس کی خدمت عالیہ میں درود اور سلام پہنچا دے، اور اس درود اور سلام کی وجہ سے ہماری عزت و اکرام میں زیادتی فرما۔ اے پروردگار عزت و اکرام، اس کی قرارگاہ کو ہماری جائے قیام اور مستقر قرار دے، اور ہمارے سامنے ہمارے اس سید پر اپنی نعمتوں کے اطعام کو خصوصیت اور اولیت عطا کر، یہاں تک کہ تو ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور وہاں اپنے شہداء و مخلصین کی رفاقت نصیب کرے۔ بار الہا رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور رحمت نازل فرما محمد پر جو تیرے رسول اور ہمارے آقا کے جد اور سید اکبر ہیں، اور رحمت نازل فرما ان کے والد امام علی سید اصغر پر، اور ان کی دادی صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد پر، اور ان کے آبائے طاہرین پر جن کو تو نے فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے، اور خود ان پر افضل ترین اور اکمل ترین اور تمام ترین اور دائمی اور کثیر ترین اور بے شمار رحمت تیری بمقابل اس رحمت کے جو اپنے برگزیدہ بندوں اور مخلوق پر نازل فرمائی ہو۔ بار الہا ایسی رحمت نازل فرما اس بزرگوار پر جس کا کوئی شمار نہ ہو سکے، جس کا پھیلاؤ اور وسعت انتہائی ہوں، جس کی مدت کبھی ختم نہ ہو۔ بار الہا اس کے ذریعے اور سبب سے حق کو قائم رکھ اور باطل کو زائل کر دے، اور اس کے ذریعے سے اپنے دوستوں کو راستہ دکھلا، اور اس کے ہاتھ سے دشمنوں کو ذلیل کر۔ خداوندہ ہمارے اور اس کے درمیان ایسی محبت، پیوستگی اور توسل قائم فرما جو ہم کو اس کے آبائے طاہرین کی رفاقت تک پہنچا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسک ہو گئے اور ان کے سایہ لطف میں باقی رہے، اور ان کے حقوق ادا کرنے اور اوامر کی اطاعت کرنے اور ان کی مخالفت سے اجتناب کرنے میں ہماری مدد فرما، اور ان کو ہم سے راضی کر کے ہم پر احسان فرما، اور ہم کو ان کی مہربانی، شفقت، رحمت، دعا، جود و کرم سے بہراور فرما، تاکہ ہم تیری نعمتوں کی وسعتوں سے ہمکنار ہوں اور ہم تیرے نزدیک فائز قرار پائیں، اور ہماری نمازوں کو ان کے طفیل قبول فرما، اور ان کے طفیل ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری دعاؤں کو ان کے ذریعے سے مستجاب فرما، اور ہماری روزی میں ان کے وسیلے سے کشادگی عطا فرما، اور ہمارے غموں کو ان کے صدقے دور فرما، اور ہماری حاجتوں کو ان کی خاطر سے بر لا۔ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما، اور اپنی بارگاہ میں ہمیں تقرب عطا فرما، اور ہماری طرف نظر رحمت فرما، اور کمال مہربانی سے ہم کو مستفید کر، اور اس کے وسیلے سے ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ خداوندہ تو اپنے لطف و کرم کے سبب ہماری طرف متوجہ ہو کر اسی امام عصر کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے، اسی کے ہاتھ سے، اسی کے کاسے میں ایسی پلا کہ ہم سیر و سیراب ہو جائیں اور پھر کبھی پیاسے نہ ہو پائیں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔